بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، اگر میرا کوئی مسلمان بھائی یہ کہتا ہو کہ کس طرح میں مستجیب الدعوات بن جاؤں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگوں جو میرے لیے اچھا ہو، بہتر ہو، اللہ مجھے عطا فرما دیں۔ اسی طرح میں اگر کسی کے حق میں اچھی دعا کروں، اللہ میری دعا کو قبول کر لے، اپنی ذات کے بارے میں دعا کروں، اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لیں، اللہ میری جلدی سن لیا کریں، اللہ سے جو مانگوں اللہ مجھے جلدی دے دیا کریں۔ ہاں جی ناظرین اکرام، اسی طرح اگر میرا کوئی مسلمان یہ کہتا ہو کہ مجھے کم سننے کی مرض ہے، یہ بیماری ہے، مجھے کم سنتا ہے، کس طرح اللہ یہ مرض ختم فرما دے، میں صحیح سننا شروع کر دوں، یہ کم سننے کی، کم سماعت کی یہ جو بیماری میرے کانوں کو لگ چکی، اللہ اس کو ختم فرما دیں، یہ مرض ختم ہو جائے، یہ بیماری ختم ہو جائے، اللہ مجھے تندرستی صحت عطا فرمائے، میں صحیح طرح سننا شروع کر دوں، میرے کان بالکل ٹھیک ہو جائیں، صحیح سماعت کریں۔ تو چلو آئیے ناظرین اکرام، انشاءاللہ العزیز ایک بہت ہی پیارا عمل آپ کو بتانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام اسم اعظم السمیع جل جلالہ ہے۔ اس کا معنی خوب سننے والا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں پختہ ایمان اور یقین ہے کہ وہ ہمارے اللہ ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں، جب ہم ان کے سامنے جھکیں گے، ہمارے جھکنے کو وہ دیکھیں گے، پھر ہم جھک کر اللہ سے سچی توبہ کریں گے، ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ ہمارے اللہ ہماری ہر بات کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، خوب ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل سے اللہ خوب واقف ہیں، تنہائیوں کے گناہوں سے بھی خوب واقف ہیں، مجلسوں کے گناہوں سے بھی خوب واقف ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء سے جتنے نیک اعمال ہوتے ہیں ان کو بھی خوب دیکھتے ہیں، ہمارے جسم سے جتنے بھی اللہ کے نام فرمان حکم اور کام ہوتے ہیں، ہمارا جسم اس اللہ کے حکموں کے مخالف چلتا ہے، اٹھتا ہے، ہاتھ کام کرتے ہیں، مختلف افعال جو ہم شریعت کے خلاف کرتے ہیں، اللہ سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام اسم اعظم السمیع خوب سننے والا، بے شک اللہ کی ذات خوب سننے والی ہے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام اسم اعظم السمیع کو جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 500 بار پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو مستجیب الدعوات بنا دے گا، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص السمیع جل جلالہ کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، تو کم سننے کی جو مرض اس کے کانوں کو لگی ہے نا، کم سننے کی جو بیماری اس کے کانوں کو لگی، تو انشاءاللہ یہ کم سننے کا جو مرض ہے اللہ اس کو ختم فرما دیں گے، تندرستی عطا فرما دیں گے، صحت یاب فرما دیں گے، جو کثرت سے السمیع جل جلالہ کو پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد السمیع 500 بار پڑھے، اور ایک قول کے مطابق 100 بار السمیع پڑھے گا، اور پڑھنے کے درمیان کوئی بات نہ کرے، کسی سے کوئی بات چیت نہ ہو، کوئی دنیاوی بات نہ ہو، سو ہمیشگی اختیار کرتے ہوئے اپنا عمل کرتا رہے گا، تو پھر انشاءاللہ العزیز جب وہ السمیع جل جلالہ کو کثرت سے روزانہ پڑھنے کا عادی بن جائے گا، 100 بار یا 500 بار، تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو اب ناظرین اکرام،
बस सही मानों में अल्लाह की ज़ात के ऊपर पुख्ता ईमान और यकीन रखते हुए अपने खालिक व मालिक से खूब कसरत से ये अमाल करें, अस्समीउ का विर्द करें, तो इंशाअल्लाह जो कुछ मैंने आपको वीडियो में बताया ज़रूर आप अपनी आँखों से ये फ़ायदे देख लेंगे। ये अनवारात बरक़ात इंशाअल्लाह ज़रूर आपको नसीब हो जाएंगी। अब नाज़रीन इकराम हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो बर वक्त हम आपके पास लाते रहें। इसी तरह जो हमारे नाज़रीन हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं हम उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। इसी तरह हमारे वीडियो को मोहब्बत से प्यार से देखते रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें, हमसे मोहब्बत और प्यार का इजहार करते रहें। नए नाज़रीन इकराम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सवाब की नीयत से हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास भेज दें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।